السلام علیکم ویئرز، میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بھاڑ میں گئی تمہاری عزت، بھاڑ میں گئی تمہاری ریڈ لائن۔ آج مریم نواز نے کس طرح حدیں پار کر دی ہیں، اور چیف جسٹس کا اس وقت کڑا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ مریم نواز نے جو کچھ کہا ہے، اس کے بعد چیف جسٹس خود ہی کٹہرے میں آ کھڑے ہوئے ہیں۔ جسٹس زیبا چودھری، آپ سب کو یاد ہوگی کہ خان نے صرف اتنا کہا تھا کہ زیبا، ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، تو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس بن گیا تھا، حتیٰ کہ خان خود زیبا چودھری کی عدالت میں معافی مانگنے کے لیے گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ عدلیہ اپنی عزت کروانا جانتی ہے، اور آج مریم نواز نے سپریم کورٹ کے 2 ججز اور چیف جسٹس کا نام لے کر تنقید کی ہے، دھمکیاں دی ہیں، استعفیٰ مانگا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مریم نواز پر بھی توہین عدالت لگتی ہے، یا یہ سب کچھ صرف خان صاحب کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ اور مریم نواز کی تقریر کے جواب میں خان صاحب نے بھی فوراً تقریر کی ہے، جو ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں۔ مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے، پروٹوکول، گاڑیاں، پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کر رہے جائے کنونشنز پہ، پورا ریسٹ ہاؤس رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ملکہ ترنم، ملکہ سوری ترنم نہیں، فرادیبہ وہ پہنچ رہی ہیں وہاں، سارا کچھ ان کے لیے انتظام بن رہا ہے، اور وہ وہاں جا کے پھر جو وہ جس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب کیس سب جوڈس ہو، سپریم کورٹ میں کیس ہو، کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ کیا آپ کا، کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آپ کو پتا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ، اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 224 224 پاکستان کے آئین کا، اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہونا چاہیے؟ کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی کتنا بھی آپ اپنا ذہن استعمال کر لیں، جتنے اچھے وکیل لے آئیں، مجھے یہ سمجھا دیں کہ 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کیئر ٹیکر چل سکتی ہے؟ اور میرا اگلا سوال ہے کہ جو پاکستان کی آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جو قرارداد مقاصد، جو بنیاد رکھی تھی کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے، اس میں ایک چیز واضح ہے کہ سوورنٹی وہ اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد جو فیصلے کریں گے وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی ہے، پبلک ریپرزینٹیٹوز کی ہے، جو عوام نے سلیکٹ کیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ 2 بٹھا دی ہیں لا کے، پہلے تو یہ ساری، کبھی میں پھر سے کہتا ہوں، کبھی ایسی جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں آئی، لیکن اس کے علاوہ کیا اب یہ 90 دن کے بعد یہ بیٹھیں گی جن کا صرف کام ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف پورا ایجنڈا ہے کہ ہمیں ختم کیا جائے، یا ہمارے پر کیسز بنائے جائے، نون لیگ کو جتایا جائے یا پی ڈی ایم کو جتایا جائے؟ یہ کس طرح 90 دن کے بعد بیٹھیں گے؟ کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹیٹوز نہیں ہیں، ان کا تو صرف کام تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا کہ آ کے صاف اور شفاف الیکشن کروانا، سوائے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے سب کچھ اور کر رہے ہیں۔ جے آئی ٹی، میں پھر سے کہتا ہوں، جو جے آئی ٹی پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی، جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ کیسے بند کر دی ہے؟ اس کا ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا؟ یہ ان کا مینڈیٹ کدھر سے آ گیا؟ یہ وہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ بڑا واضح ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا رول ہے۔ تو یہ 90 دن کے بعد کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ، اس کا صرف ایک مقصد ہے، ان کو بلیک میل کرنے کا، ڈرانے کا، دھمکانے کا، کہ کہیں وہ اس پریشر میں آ کے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں، جو کہ ایک واضح آئین کے اندر 90 دن کی اسٹیپولیشن دی ہوئی ہے۔ میں آج 2 اور چیزوں پہ بھی جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کہ ہمارے لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ نے جو گرفتاری دی تھی کل یہاں لاہور کے اندر،
ان کو بجائے یہ کہ پولیٹیکل پریزنرز جو سیاسی طور پہ وہ جنہوں نے ایک پرامن احتجاج کے لیے ایک اپنا احتجاج جمہوریت میں رجسٹر کروایا تھا، ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشت گرد ہے. ان کو کبھی کہاں بھجوا رہے ہیں، کبھی کس شہر میں بھجوا رہے ہیں. شاہ محمود کو اٹک بھجوا دیا، اسد عمر کو لیا بھجوا دیا، کسی کو ڈی جی اعظم سواتی کو. یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس سے دیکھ کے ڈریں گے؟ اگر اس کو دیکھ کے ڈرتے جو آج پشاور میں پبلک نکلی ہے ایسے نکلتی جس طرح پبلک نکلی ہے، اور انشاءاللہ کل آپ پنڈی میں دیکھیں گے کہ جس طرح پبلک نکلے گی، اب کہیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالو. یہ خوف نہیں ہے کسی کو اب کہ یہ آپ وہ اٹک چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں تو ہم ڈر جائیں گے. کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ جو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے جو مجرم پیشہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے پیچھے سہولت کار، کیا وہ سمجھتے ہیں ہم ڈر جائیں گے اس سے لوگوں کا عزم اور مضبوط ہو رہا ہے. ہمیں ساری جگہ سے میسیجز آ رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہیں لئیے یا ڈی جی خان یا جدھر بھی، سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. ایک سے میسج آئی ہے کہ بالکل ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. سو اس سے کوئی گھبرا نہیں رہا. اور کل انشاءاللہ پنڈی میں دیکھیں گے جس طرح پبلک نکلے گی، جس طرح ہماری قیادت تیار ہے اپنے آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہونے کے لیے. اور پھر جو ہمارا احتجاج جس کا جو دوسرا پہلو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پر تشدد ہوا، ظلم ہوا، جو انہوں نے جس طرح کی ایف آئی آر جو ہر روز ایک مشن پہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ کرواؤ اور ان کو کرش کرو تحریک انصاف کو. تو ایک تو اس کے اوپر احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے. اور میں یہ یاد کروا دوں آپ کو کہ سری لنکا میں انہی حالات کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی تھی اور لوگوں نے جلائے تھے گھر، پرائم منسٹر کا گھر جلا دیا تھا، پبلک خود سڑکوں پہ آ گئی تھی. اگر یہ تحریک انصاف اس وقت نہ ہو تو یہ پبلک اسی طرح سڑکوں پہ نکلے گی. جس طرح کے حالات یہاں بن گئے آج پاکستان میں، پبلک تو خود نکلنے کے لیے تیار ہے سڑکوں میں. میں اپنا جو لاہور ہائی کورٹ، مجھے 3 بجے تو ہمیں پتا، انہوں نے جب ہمیں پتا چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو پیشی دینی پڑے گی، 3 بجے تو فیصلہ کرتے ہیں. 4:15 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور جو پبلک سڑکوں کے اوپر آتی ہے، ایسے تو پبلک کبھی نہیں نکلتی. تو پبلک تو تیار بیٹھی ہوئی ہے. جس طرح آج پشاور میں دیکھا، قوم تو تیار ہے. اگر ہم یہ پرامن طریقہ نہ اختیار کریں تو یہ قوم وہ راستہ اختیار کرے گی، یہ قوم اس طرف جائے گی جدھر اس ملک کے اندر تباہی مچے گی. اس کو روکنے کے لیے یہ پرامن احتجاج ہے. اور جو دوسری وجہ ہے میری احتجاج کی، جو دوسری وجہ ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شہباز شریف نے کل تقریر کی، قوم کو مزید اور قربانیاں دینی پڑیں گی. شہباز شریف، یہ قوم 10 مہینے سے جو آپ نے سازش کر کے یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے، جس میں آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں اور آپ اور بڑے بھائی اور آصف زرداری، آپ سے بڑے ڈاکو اس ملک میں آئے نہیں. 30 سال سے آپ چوری کر رہے ہیں، اربوں روپیہ آپ نے چوری کر کے ملک سے باہر بھجوایا ہے. ذرا پوچھیں تو صحیح کہ آپ کا ٹبر وہاں رہتا کیسے ہے؟ کون سی آپ کی آمدنی تھی جو اتنے بڑے بڑے آپ نے گھر خریدے؟ یہاں کا چوری کا پیسہ تھا تو اپنا پیسہ باہر بھجوا دیا. 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کروا لیے اپنے، اور قوم کو کہتے ہیں کہ اوہ ابھی آپ کے امتحان ختم نہیں ہوئے، ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. میں اس کے اوپر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں